سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیا میں تکلیف رفع کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف رفع فرمائے گا۔ جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص طلب علم کی خاطر کوئی راہ چلے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے یہاں موجود مخلوق میں کرتا ہے، اور جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے اس کا نصیب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے خدمت خلق کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی مومن کی کوئی تکلیف یا پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اس لیے عام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق حتیٰ کہ جانوروں پر شفقت و رحمت کرنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ کوئی بھی انسان جو ضرورت مند ہے اس کی آپ مدد کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ مدد کرے گا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے کے بعد اللہ سے بہتری کی امید کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کی دعائیں کیوں قبول کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست پر، کسی کمزور پر، کسی مجبور پر آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جو شخص دوسروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات رکھے، اچھی طرح سے تعلقات رکھے، جو معاملہ جیسے ہے اسی طرح سے وہ معاملہ کرے، دھوکہ نہ دے، بے ایمانی نہ کرے، چوری نہ کرے، دھوکہ نہ دے، ظلم نہ کرے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں رحم کی دعا فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو خریدتے اور بیچتے وقت خوش اسلوبی اختیار کرے اور مطالبہ کرتے وقت بھی خوش اسلوبی سے معاملہ کرے۔ اس حدیث میں خصوصاً ان مسلمانوں کو جو بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، تاجر ہیں، ان کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی سامان خریدنے آتا ہے تو اس سے عجیب طرح سے پیش آتے ہیں، عجیب بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ نرمی نہیں کرتے، اس کو تھوڑی سی آزادی نہیں دیتے۔ ابھی یہ حدیث جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس سے پہلے ہمارے مائک کا وائر خراب ہو گیا۔ ابھی میں ایک دکاندار کے پاس گیا اور میں نے کہا اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ اس نے ٹھیک کیا اور اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، میرے بہت ضد کرنے پر 10 روپے اس نے مجھ سے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، بہت برے برتاؤ سے پیش آتے ہیں، گرچہ دنیا بھر میں بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں، ہر مذہب، ہر ذات، ہر علاقے اور ہر رویے کے لوگوں کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے معاملات میں بہت خراب ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کا حقدار بننا چاہیے۔ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ لگانا، صبح سے شام تک درود شریف پڑھ لینے سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے احکام پر عمل کرنے سے، ان کے رویے کو اپنانے سے، ان کی دعاؤں کا حقدار بننے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم سے پہلی امتوں کے ایک آدمی کی روح سے ملے، انہوں نے اس سے کہا، کیا تم نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا، یاد کرو۔ تو اس نے کہا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو کہا کرتا تھا کہ جو شخص تنگ دست ہو، جو شخص مجبور ہو، اس سے رعایت کیا کریں، اور جو دے سکتا ہو اس سے خوش اسلوبی کے ساتھ مطالبہ کریں، یعنی اچھائی سے، نرمی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے بندوں کے ساتھ رعایت کیا کرتا تھا، میں اس سے رعایت کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ رعایت کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2077، صحیح مسلم حدیث نمبر 1560۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو کوئی تنگ دست کو رعایت و مہلت دے یا اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 280 میں ہے، اگر تنگ دست ہے تو اسے آسانی اور سہولت تک مہلت دو، اور اگر صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اگر تمہیں علم ہے، یعنی اگر تم اس کا قرض معاف کر دو، جو تمہارا مطالبہ ہے اس مطالبے سے باز آ جاؤ، صرف اس لیے کہ اللہ کے اس بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا ہے، اس کے پاس اس کام کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو یقینی طور سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے والے کے ساتھ اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اچھا معاملہ کرے گا، نرمی کا معاملہ کرے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو کسی سے قرض واپس لینا تھا۔ انہوں نے مقروض کو تلاش کیا تو وہ چھپ گیا۔ بالآخر جب ملا تو کہنے لگا، میں تنگ دست ہوں۔ ابو قتادہ نے کہا، کیا واقعی؟ اس نے کہا، ہاں اللہ کی قسم۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف رفع کر دے، یعنی دور کر دے، اسے چاہیے کہ وہ کسی تنگ دست کو رعایت دے یا معاف کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1563۔ عیب چھپانا یعنی عیب پوشی کرنا۔ ایک مسلمان کو اگر کسی مسلمان کے کسی عیب کا پتہ چل جائے، کسی کی برائی کا، کسی کے برے چلن کا کسی ایسی برائی میں ملوث ہو جانے کا کہ جس کی وجہ سے اس کی عزت جا سکتی ہو، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی تشہیر نہ کرے، اسے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ اس کے بجائے وہ اس پر پردہ ڈالے، اسے چھپائے۔ یہ بھی مسلمان کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کرے گا، یہاں تک کہ اسے گھر ہی میں رسوا کر دے گا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے بیچ میں جو اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، یہ جو ہمارے اندر برائیاں پھیلی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عیوب کو اچھالتے ہیں، برائیوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور یہ برائی چھوت کی بیماری کی طرح ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ ہمارے گھروں میں، بھائیوں میں، اپنے آپ میں، دوسروں میں سرایت کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے طرح طرح کے جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، عیوب چھپاؤ اور اللہ سے اچھی امید کرو۔ اس حدیث کے مصداق بنو کہ اللہ تمہارے عیب چھپا دے، کیونکہ اگر اللہ تمہیں رسوا کرنے پر آئے، تمہارے عیوب کو ظاہر کر دے، تو تم کہاں عزت پا سکتے ہو۔ اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم بات جو بیان کی گئی ہے وہ ہے اپنے بھائی کی مدد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے۔ جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں، یہ تو ٹھیک ہے، وہ ظالم ہو تو کیسے اس کی مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے ظلم سے باز رکھو، تمہاری طرف سے یہی اس کی مدد ہے۔ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو برائیوں میں ملوث ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، لوگوں کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اگر ان تمام مسائل میں ہم ان کا ساتھ دینے کے بجائے اس کو اس برائی سے ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ یا طاقت کے ساتھ اس کو روکیں، تو دنیا میں پولیس کے نظام کی ہی ضرورت نہیں پڑے گی، یا کم از کم ان کا کام آسان ضرور ہو جائے گا، اور بہت سے فتنہ و فساد، بہت سے جھگڑے، بہت سی لڑائیاں، بہت سے ظالموں کو پیدا ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے پر جہالت کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ تعلیم و تعلم سے یکسر بیگانہ تھے، بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں علم صرف خاص لوگ ہی حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن جب آفتاب اسلام طلوع ہوا اور اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں روشن ہوئیں، تو بے علمی کی ظلمت کا سینہ چھید ڈالا، اور علم جو خاص لوگوں کے دائرے کی چیز تھی وہ تمام انسانوں کے لیے عام ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے علم کے حصول کو فرض قرار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کے الفاظ یہ تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے
جس نے پیدا کیا۔ یہاں پر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے نام سے علم کے حصول کی بات کہی ہے۔ کمیونزم، سوشلزم، فیمنزم اور یعنی کن کن ازموں کے نام سے علم حاصل کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان ازموں کے نام سے علم حاصل کرتے ہیں تو ان کی ساری برائیاں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور دھیرے دھیرے ہم اللہ کے دین سے، دنیا میں امن کے راستوں سے ہٹ کر خود ظالم بن جاتے ہیں، خود برائیوں کو حلال سمجھنے لگتے ہیں، زنا کو، فحاشی کو، عریانیت کو اور ہر اس چیز کو حلال سمجھنے لگتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بہرحال طلوع اسلام کے وقت مکہ میں صرف 70 آدمی ایسے تھے جو اپنا نام لکھنا جانتے تھے، لیکن اسلام کی بدولت تعلیم کا رواج اس قدر تیز ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں صحرا نشین بدو علم کے کاروانوں کی رہبری کرتے نظر آئے۔ یہ علم ہی کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تحصیل علم کی خاطر حضرت خضر کے پاس جانے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک ایک حدیث کی تلاش میں مہینوں کا سفر طے کیا کرتے تھے۔ کثیر بن قیس کا بیان ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے ابو دردہ، میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، آپ مجھے وہ حدیث بیان فرما دیں، اس کے علاوہ یہاں آنے کا میرا کوئی مقصد نہیں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو شخص طلب علم کی خاطر سفر کرے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کے احترام میں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ عالموں کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ایک عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کی رات کے چاند کو باقی تمام ستاروں پر۔ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، وہ درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے یہ حاصل کر لیا اسے عظیم حصہ مل گیا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3641۔ اجتماعی طور پر تلاوت قرآن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر تلاوت قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان لوگوں پر فخر کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر فخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے یہاں موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت باعث خیر و برکت اور اجر و ثواب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگرچہ انفرادی طور پر یعنی اکیلے گھر میں بیٹھ کر بھی قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن مسجد میں اجتماعی طور پر یہ عمل سر انجام دینے کی صورت میں ثواب اور زیادہ ہے۔ مساجد میں قرآن کے حلقے بنانے کے کئی فائدے ہیں۔ لوگ تلاوت قرآن میں غفلت کرتے ہیں، انہیں احساس ہوگا اور اس طرح وہ بھی تلاوت کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ قرآن کریم کا علم نہیں رکھتے یا ان کے پاس علم تھوڑا ہے، وہ علماء سے پڑھ سکیں گے۔ اس طرح قرآن کریم کا علم بڑھے گا اور اس کی اشاعت زیادہ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ صحابہ اکرام کا ایک طریقہ یہ تھا قرآن کریم کو پڑھنے کا کہ وہ 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی قرآن کریم کو 10 آیتیں سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے اس کو سیکھیں، اس عربی لفظ کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف قرآن کو پڑھ لینا برکت کی خاطر ٹھیک ہے، قرآن یقینی طور سے شفا ہے، برکت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اس پر عمل ضروری ہے، کیونکہ قرآن عمل کے لیے ہے۔ کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے مختلف مسائل میں گھرے رہتے ہیں، اسی لیے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کر پاتے ہیں۔ اگر سمجھتے تو بہت سے لوگ ان کو قرآن کے نام پر گمراہ نہ کر سکتے، بہت سے لوگ ان کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکتے، ان کو اندھ وشواس میں، مافوق الفطری عناصر میں نہ گھسیڑ دیتے، اجنہ اور شیطان کے نام پر ان کو غلط راہوں پر نہ ڈال دیتے، شرک میں مبتلا نہ کروا دیتے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ صرف اعمال ہی ذریعہ نجات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اعمال صالحہ انجام دینے میں غفلت سے کام لے گا
اس کا حسب و نسب اس کے کام نہ آ سکے گا۔ اسلام میں نجات کا انحصار رنگ و نسل یا حسب و نسب پر نہیں ہے، بلکہ ایمان و عمل صالح پر ہے۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی اولاد یا دیگر رشتہ دار محض اس کی رشتہ داری کی بنا پر اس کی رشتہ داری کے سبب بخشے نہیں جائیں گے، بچ نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق کہ وہ نافرمان، عاصی اور غیر مسلم تھا، تو نوح جیسے جلیل القدر نبی کی رشتہ داری اس کے کام نہ آ سکی۔ جب کافروں پر پانی کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں گرفتار ہوا۔ جب نوح علیہ السلام نے اسے غرق ہوتا ہوا دیکھا تو دل پسیج گیا اور اس کے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بدعمل ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق بھی صراحت آئی ہے کہ اس نے ایمان قبول نہ کیا تھا، اس لیے وہ جہنم رسید ہوگا۔ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں بھی ایمان نہیں لائی تھیں، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و نجات کا دار و مدار صرف اعمال صالحہ پر ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیت 13۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا تو آپ نے نام لے لے کر کہا، اے خاندان قریش، اے بنو عبد المطلب، اے عباس رسول اللہ کے چچا، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد، تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2775، صحیح مسلم حدیث نمبر 206۔ یعنی سب انسان آدم کی اولاد ہیں، ان میں فرق مراتب صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، یعنی جو برائیوں سے بچنے والا ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ قیامت کے دن بھی ایمان، اعمال اور عقائد کے لحاظ سے لوگوں کی گروہ بندی ہوگی، حسب و نسب کے اعتبار سے نہیں۔ آپ کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کس خاندان سے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کتنے مال دولت والے ہیں، اللہ کے نزدیک تو آپ کا تقوی، آپ کا برائیوں سے بچنا، نیکیاں کرنا، لوگوں کے کام آنا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کے منہج پر زندگی گزارنا، یہ سب اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، کیونکہ اسلام میں عظمت و فضیلت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ کنبہ، قبیلہ، خاندان، رنگ، نسل، عمارت اور غربت وغیرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس لیے آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس حدیث میں فرمایا کہ جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ ہاں، اگر اولاد ایمان اور عمل صالحہ نیک اعمال سے متصف ہو، نیک اعمال کرنے والی ہو، تو پھر اولاد کی نیکی والدین کے لیے رفع درجات کا باعث ہوگی، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی، جیسا کہ سورہ طور میں اس کی صراحت موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ سورہ طور کا مطالعہ کریں گے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ایک شخص ہمیں سنا جائے، ہم خود بھی تو رب کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، اور اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ آمین۔